ایران پاکستان کے اوپر ایران کے جو کانفلکٹ ہے وہ براہ راست اثرات کیا پڑتے ہیں؟ یو مین ان کے حملے کے؟ جی، جو اسرائیل کا ایران کے اوپر حملہ ہوا ہے اور ایران نے جواب دیا ہے تو ہمارے اوپر بھی دیکھیے، تو ہم بارڈر پہ ایک تو ان کے ڈائریکٹ نیبر ہیں. ٹھیک ہے، 909 کلومیٹر لمبی ہماری بارڈر ہے. ہم ڈائریکٹ نیبر جی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور ہم ایون جو آبی لحاظ سے بھی جو اسٹریٹ آف ہارمز ہے، ہم گلف آف عمان کے ماؤتھ پہ ہیں. دنیا کا تقریباً 33% آئل اور گیس کے جو ریزروز ہیں یا ٹریڈ ہے وہ اسٹریٹ آف ہارمز کے ذریعے ہوتی ہے. ٹھیک. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں آئل پرائسز 10% بڑھ گئے. ٹھیک. اگر یہ پہلے دن یہ صورتحال ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ آگے اس کا کیا حال ہوگا. اس سے بھی ہمیں ڈائریکٹ امپیکٹ ہوگا. ہم آلریڈی اکنامک کرائسس سے گزر رہے ہیں. تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جب جنگ کی صورت اور وہ بھی نیکسٹ ڈور ہو جائے گی تو اس کے جو ہے ایک ملٹری مضمرات بھی موجود ہیں کہ ہمیں بھی الرٹ رہنا پڑے گا. جبکہ ابھی ہم ریسنٹلی انڈیا کے ساتھ جو ہے ہمارا ایک اسپیٹ ہوا ہے تو، اور اس میں اسرائیل انڈیا کو سپورٹر بھی تھا. اور اس وقت انڈیا کے پاس جو میسائل ٹیکنالوجی ہے یا جو ڈرون ٹیکنالوجی ہے وہ اسرائیل کی مرہون محنت ہے، وہ ان کو اس کو استعمال کر رہے ہیں. تو یہ اس لیے اس کا جو جنگ کا دائرہ کار ہے وہ ہم متاثر ہوتے ہیں. ہم بحیثیت پاکستان ہے لیکن ایران کے 8 نیبرز اور بھی ہیں، وہ بھی متاثر ہوں گے. اس کے علاوہ جو گلف ایز اے ہول اور بلکہ ایکسٹینڈ ہو کے مڈل ایسٹ اینڈ نارتھ افریقہ مینا ریجن ہے وہاں تک بھی پھیل جائے گا، کیونکہ اس کا تعلق مڈل ایسٹ سے. اور اس وقت اگر آپ دیکھیں تو دنیا کی جو 90% کرائسز اور وارز اور جو ٹینشنز ہے وہ مینا ریجن کے اندر ہے، اور اس کا جو منبع ہے وہ اسرائیل ہے. اگر اسرائیل ہے تو اسرائیل تو امریکہ کے ساتھ کھڑا ہے اور امریکہ تو بلیٹنٹلی اس کی حمایت کر رہا ہے. یہ بالکل سامنے ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. امریکہ نے اب یہ جینوسائڈ جو پیلسٹائن کے اندر ہو رہا ہے تو اس میں امریکہ نے ابھی ریسنٹلی ویٹو کر دی ریزولوشن جس میں وہ پیلسٹینینز کو فوڈ اسسٹنس پہنچانے کی بات ہو رہی تھی. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ادروائز جو امریکنز جو بڑے چیمپئن بنتے ہیں ہیومن رائٹس کے، ڈیموکریسی کے، وہ آپ دیکھ لیں پیلسٹینینز کے ساتھ ان کا کیا حال ہے. اس پہ رشیا نے بھی میڈیشن کرانے کی بات کی ہے اور آپس میں کوئی رابطے بھی ہوئے ہیں. رشیا کے رول کو اور پھر چائنا کے رول کو کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، وہ بھی اس ریجن کا حصہ ہیں، ان کے لیے بھی ایک سورس آف کنسرن ہے اسرائیل کا حملہ. اور بظاہر تو امریکن سیکرٹری آف اسٹیٹ روبیو نے بھی کہا کہ جی ہم اس میں ہمارا کوئی دخل نہیں ہے اور ہم سے پوچھ کے نہیں کیا گیا یہ کیا. لیکن بہرحال وہ انہوں نے ہی ڈیڈ اٹ فار دا گیلریز. لیکن جو ٹینشنز ہیں وہ بڑھے ہیں، ڈسٹرکشن ہو رہی ہے، اور ابھی ہمیں نہیں پتہ کہ اس کا انجام کیا ہوگا. لیکن بظاہر جس طرح سے صورتحال ہے اس سے تو یہ لگے گا کہ اٹس گوئنگ ٹو بی اے لانگ ہال. یہ آپ کو کافی مدت تک اس کو جھیلنا پڑے گا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو جنگ ہے وہ طول پکڑے گی؟ بالکل پکڑ سکتی ہے، کیونکہ اگر جب تک امیجیٹ میڈیٹری ایفرٹس نہیں ہوں گی تو یہ اسی طرح طول پکڑے گی. اور اسرائیل کا ہدف یہی ہوگا کہ ایران کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچائے. یہ بتائیے کہ پاکستان نے اس پہ ایک موقف اختیار کیا، اسرائیل کی مذمت بھی کی، اور پاکستان نے جب اسرائیل نے حملہ کیا تو اقوام متحدہ کے آرٹیکل 51 کے تحت ایران کے جو رائٹ ٹو رسپانس ہے اس کی بھی حمایت کی. تو پاکستان کے موقف کو کیا دیکھتے ہیں آپ اس سارے معاملے؟ دیکھ، پاکستان نے تو میرے خیال میں اسٹریٹ فارورڈ کہا ہے، اس کو یہ اسرائیلی ایگریشن ہے اس کی مذمت کی ہے، اور اس طرح کا ایگریشن جہاں بھی ہوتا ہے اس کی مذمت ہونی چاہیے. اور پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ اسرائیل کو جو ہے وہ کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، اور جو دنیا کے اس وقت نمبر 1 پاور امریکہ ہی ہیں، وہ ان کو بھی جو ہے اپنا رول ادا کرنا چاہیے. پاکستان کا اور ایران کا سیکیورٹی کے حوالے سے باہمی تعاون کتنا ہے؟ دیکھیے،
ایران اور پاکستان ہمسایہ ملک ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جنوری لاسٹ ایئر میں ایک انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا جی ایران کی طرف سے اٹیک ہوا تھا. جی ہاں وہ تھا, اس کا ہم نے بھی جواب دیا, لیکن یہ وہ واحد ایک قضیہ تھا جو شارٹیسٹ پاسبل ٹائم میں حل ہو گیا. جی اور اس میں یہ ہمارے لیے جو مورل آف دا سٹوری یہ تھا کہ اگر کنٹریز پولیٹیکل ول رکھتے ہوں تو وہ اپنے مسائل کو امیکیبلی پیسفل مینز کے ذریعے حل کر سکتے ہیں, جیسے پاکستان اور ایران نے کیا. اور پھر ایران کے اس وقت کے وزیر خارجہ مرحوم اور پریزیڈنٹ رئیسی وہ تشریف لائے, ہمارے بھی پرائم منسٹر وہاں تشریف لے گئے ایران میں بھی. تو وہ ایک وہ جو ایک ٹینشن کی فضا تھی یا جو مس انڈرسٹینڈنگ تھی اس کو دور کرنے میں مدد ملی. تو ایران اور پاکستان ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہے ہیں, اور وہ وجہ یہ ہے کہ اسرائیل آج ہے کل نہیں ہوگا, امریکہ آج ہے کل نہیں ہوگا, لیکن پاکستان اور ایران جو ہیں وہ ہمسایہ ملک ہیں, وہ ہمیشہ رہیں گے. تو ہمیں جو ہے اپنے ہمسائیگی میں ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ وہاں پہ پیس ہو, اسٹیبلٹی ہو, امن ہو. یہی ہماری ایکسپیکٹیشن افغانستان سے بھی اور یہی انڈیا کے ساتھ بھی ہے کہ اگر جو ڈسپیوٹس ہیں ان کا امیکیبل سلوشن جیسے ایران اور پاکستان نے حل کیا, اب جیسے افغانستان کے ساتھ ہمارے جو ہے وہ بات آگے بڑھ رہی ہے, اس میں چائنیز میڈیشن نے بھی رول پلے کیا. تو اگر انڈیا کے ساتھ بھی ایک کشمیر کے معاملے میں بائیلیٹرلی تو ہم نے کوشش کی شملہ کے ایگریمنٹ کے تحت, ہم نے آرٹیکل 6 آف شملہ ایگریمنٹ بھی انووک کیا وچ کالز فار فائنل سیٹلمنٹ آف دا کشمیر ڈسپیوٹ, لیکن انڈیا آگے نہیں بڑھا, ان کی پولیٹیکل ول نہیں ہے. پھر اس کے علاوہ دوسرے فارمولاز بھی ٹرائی کیے گئے. سر کمنگ بیک ٹو ایران, جو سیکیورٹی جو تعاون ہے, ہم نے سر یہ دیکھا کہ ایران نے پاکستان کے بارے میں نیوکلیئر جب وہ ڈیل کر رہا تھا تو ساری معلومات دیں IAEA اور انٹرنیشنل جو ایجنسیز ہیں امریکہ کو, کہ پاکستان نے کسی زمانے میں بیک 2003-04 جب پرولیفریشن کا الزام لگا تھا. تو کیا ایران ٹرسٹ وردی ہے اس اعتبار سے؟ دیکھیے یہ تو ہر ملک اپنے سیکیورٹی کے لیے جو کوششیں کرتا ہے. ہم نے بھی اپنے نیوکلیر پروگرام بنانے کے لیے اس میں جو بعض اوقات کمیاں ہوتی تھیں وہ ادھر ادھر سے پورا کرتے تھے. دنیا کا کوئی نیوکلیر پروگرام جو ہے وہ کسی نے اس کے کسی کو وہی نازل نہیں ہوئی تھی کہ وہ نیوکلیر پروگرام بن جاتا. تو اس کے لیے آپ نے ایک دوسرے سے ہی سیکھا ہے, ایک دوسرے سے ہی اس کی معلومات اور ایکسپیریمنٹس کیے ہیں, کبھی اس میں آپ کو فیلئر بھی ہوئے ہیں. تو اس لیے ایران نے اپنے جو نیشنل انٹرسٹ میں جو کچھ بھی کیا وہ کیا. ہم نے بھی اپنے نیشنل انٹرسٹ میں, انڈیا نے کون سا کوئی انڈیجنس پروگرام تھا, انہوں نے بھی جو ہے کینیڈین ٹیکنالوجی اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے جو میٹیریلز تھے وہ انہوں نے حاصل کیے. پھر اب ان کے پاس جو ہے اس وقت جو انٹرنیشنل نیوکلیر ٹیکنالوجی ہے, امریکن ٹیکنالوجی ان کو اویلیبل ہے. یہ ایک ڈسکرمنیٹری ایٹیٹیوڈ ہے لیکن وہ ایگزسٹ کرتا ہے. مقصد یہ ہے کہ یہ کوئی ٹیبو اس لیے نہیں ہے کہ ہم NPT کے ممبر نہیں ہیں, ہم پہ NPT کے جو رولز ریگولیشنز لاگو اس طرح سے نہیں ہوتے ہیں. خاص کر ہم جب نیوکلیر پاور بنے ہیں, ہاں یہ ہے کہ پاکستان اس کی جو آبلیگیشنز ہیں NPT کے ان کو پورا کر رہا ہے. پاکستان ووڈ نیور سپورٹ پرولیفریشن.